فلسطین میں جو بھی ہو رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط؟ ایران فلسطین کو اتنا زیادہ سپورٹ کیوں کر رہا ہے؟ مسلمان اس کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اسرائیل اور پیلسٹائن میں جو کرنٹ ایشو چل رہا ہے، اس کے بارے میں کیوں شیعہ علماء اتنی اس کی اہمیت دیتے ہیں۔ خود آیت اللہ خامنہئی نے بہت بار اس ٹاپک کو تکرار کیا۔ خود آیت اللہ سیستانی جب پوپ سے ملے تو ایک چھوٹا سا سٹیٹمنٹ انہوں نے صادر کیا تھا، اس میں بھی پیلسٹائن کے ایشو کو انہوں نے مینشن کیا۔ شیعہ علماء کے لیے بیت المقدس کی اہمیت کیا ہے اور وہاں کے مومنین کیسے ہیں، اور کیا ان کے بارے میں جو پرسپیکٹو دنیا کے اندر مسلمانوں میں خصوصاً شیعہ مومنین میں ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں۔ آج ہم انہی باتوں کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے ایک بہت اچھے دوست سرباز روح اللہ رضوی موجود ہیں، جو خود حوزہ علمیہ کم سے الحمدللہ انہوں نے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد دانشگاہ اور یونیورسٹی سے بھی انہوں نے پڑھا، خود ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، ہمارے ساتھ کلاس میٹ بھی رہے ہیں، خود پیلسٹائن کے موضوع پر ایکسپرٹ بھی ہیں اور خود پیلسٹائن جا بھی چکے ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سرباز صاحب۔ علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت بہت شکریہ۔ جی جزاک اللہ۔ اگر ہم اپنی بات شروع کریں جو پریزنٹ سچویشن ہے اس میں اسرائیل اور پیلسٹائن کا جو ایشو ہے، آج ہی 10 اکتوبر ہے، آج آیت اللہ خامنہئی نے ایک سپیچ دی، جس سپیچ میں بھی انہوں نے مینشن کیا کہ یہ ایشو کیوں امپورٹنٹ ہے۔ اب اس کے بارے میں اگر سٹارٹ کریں کہ یہ ایشو خود ہم مومنین اور مسلمانوں کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے۔ بہت بہت شکریہ جو ٹائم آپ نے دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ جو بھی ہمارا عزیز فالوورز ہے جو دیکھتا ہے اس پروگرام کو، ان کو پتا ہوگا کم از کم سوشل میڈیا پہ ان دنوں میں بہت وائرل ہو چکی ہے جو نیوز پھیل رہی ہے، جو نیوز فلسطین کے حوالے سے یا غزہ کے حوالے سے ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ریسنٹ کنفلکٹ تھا نا، اس کو جو سٹارٹ اور اگنائشن تھا، شاید یہ سوال بھی کسی کے ذہن میں ہوگا کہ یہ کہاں سے سٹارٹ ہوا اور حماس نے کیوں یکدم اسرائیل پہ اٹیک کی، اس کا وجہ کیا تھا۔ تو اس جواب جو ہے نا، یہ کہا جاتا ہے دو چیز کہی جاتی ہے، ان پرووکڈ اور سڈن اٹیک جو ہے۔ جی، کیونکہ ٹپیکلی جو میڈیا جو ہے نا وہ ہاف سٹوری نیریٹ کرتا ہے، وہ آدھا سے سٹوری بتاتے ہیں ہم کو، وہ جو فل سٹوری وہ نہیں بتاتے۔ اس کا جو جواب ہے نا، جو سوال آپ نے پوچھا نا، اس کے ساتھ بھی لنکڈ ہے۔ کیا ہے وہ؟ اب دیکھیے 4 دن پہلے جو ہی 5 اکتوبر تھا، اف آئی ایم ناٹ رانگ، اور 6 اکتوبر تھا، جو یہ آپریشن فلسطینیوں نے سٹارٹ کیا، فلسطینی ریزسٹنس کا جو کمانڈر ہے محمد الدعیف ہے اس کا نام، جو بریگیڈز آف القسام بریگیڈز کا جو ہیڈ ہے غزہ میں، اس نے ایک بیان دی، اس نے ایک آڈیو میسیج دی۔ اس آڈیو میسیج میں اس نے کہا تھا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی اسرائیل کو بتا دیا تھا کہ جو بیت المقدس ہے نا، جو حرم ابراہیمی ہے نا، وہ ہمارے لیے ایک ریڈ لائن ہے۔ جی، آپ نے اس ریڈ لائن کو کراس کی ہے اور اب جواب دیکھو۔ جی، تو امپورٹنٹ ان لوگوں کے لیے بیت المقدس تھا۔ بیت المقدس ایک ایشو ہے جو ریئل ایشو ہے ان لوگوں کے لیے۔ جی، میں بتا دوں انشاءاللہ آپ کو کہ فلسطین کے جو مسئلہ ایک ٹرائنگل ہے، اس کی 3 امپورٹنٹ ایشوز ہے۔ جی، جو یہ 3 امپورٹنٹ ایشوز ہیں نا، یہ پیس ٹاک کے ذریعے سے پچھلے 70 سالوں میں یہ سالو نہیں ہو چکی ہے۔ جی، اس ٹرائنگل میں ایک کونے پہ لینڈ کا مسئلہ ہے، زمین جو غصب ہو چکی ہے فلسطینیوں، دوسرے کونے پہ، دوسرے سائڈ پہ، دوسرے اینگل پہ ریفیوجیز ہے جو فلسطین سے باہر ہو چکی ہے، ابھی لبنان میں، جارڈن میں، سیریا میں اور آل اوور دنیا میں، سراؤنڈنگ کنٹری میں لگ بھگ 6 ملین فلسطینی ہے جو فلسطین سے باہر ہے۔ جی، 6 ملین فلسطین سے اندر ہے 6 ملین۔ اچھا، دوسرا مسئلہ جو ہے نا وہ ریفیوجیز کا مسئلہ ہے، اس کا بھی حل نہیں ہو رہا ہے۔ جی، تو ایک لینڈ کا مسئلہ ہو گیا، دوسرا ریفیوجیز کا مسئلہ ہو گیا، اور تیسرا بیت المقدس کا مسئلہ ہوا ہے۔ بیت المقدس، اور یہ 3 جو چیز ہے نا، یہ سالو نہیں ہو چکی ہے۔ جتنا بھی پیس ٹاکس ہوا نا، وہ کہتا ہے کہ لینڈ جو ہے نا، لینڈ تو ہم نے لیا ہے، زمین ہم تو غصب کیا ہے۔ آپ نے شاید وہ میپ دیکھا ہے کہاں سے کہاں ملا، 1948 سے لے کے آج تک کیا ہو رہا ہے۔ 1948 میں جو پلان یو این کا جو پلان تھا، اس میں 52-53% جوش لینڈ تھا، 47% فلسطینین لینڈ تھا، عرب لینڈ تھا۔ اس سے لے کے ابھی جو ہے نا، ابھی ایکچولی غزہ چھوڑ دو، غزہ کے بغیر جو ویسٹ بینک بھی ہے نا، وہ بھی فلسطینیوں کے ہاتھ میں ایکچولی نہیں ہے، ادھر بھی اسرائیلی کے
ہاتھ ہی میں ہے. تو زمین ہو سکتا ہے کہ اس وقت پیلسٹینینز کے ہاتھ میں ہو، لیکن ان ریالٹی اس کا کنٹرول پورا اسرائیل کے پاس ہے. وہ جو زمین بھی فلسطینی کے ہاتھ میں ہے نا وہ بھی بہت لمیٹڈ ہے، وہ 10% بھی کم ہے. جی. تو پوائنٹ یہ تھا کہ یہ جو ریسنٹ کنفلکٹ تھا نا وہ جب سٹارٹ ہوا پچھلے 2-3 مہینے میں اسرائیلیوں نے بیت المقدس اور بیت المقدس کا جو حرم ہے اور اس کا جو سٹی ہے شہر قدس جو ہے یروشلم جو ہے اس پہ ان لوگوں نے بغاوت کی اور کر رہے تھے. 200 سے زیادہ فلسطینی ویسٹ بینک اور قدس میں شہید ہو چکی ہے. اس سے پہلے آئی ایم ناٹ ٹاکنگ، میں اس جو ریسنٹ کنفلکٹ ہے نا اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، مگر پوائنٹ یہ تھا کہ وہ جو فلسطینی شہید ہوتے ہیں نا ایک دن ایک، دوسرا دن 2، تیسرا دن 3، کوئی کاؤنٹ نہیں کرتا. یہ 200 لوگ کتنے عرصے میں شہید ہوئے ہیں؟ کئی مہینوں میں ریسنٹ 200 سے زیادہ پیلسٹینین شہید ہوئے ہیں. اور جو بھی بیت المقدس کی جو گارڈینز تھے، جو ہم کہتے ہیں ان کو جو لیڈیز تھے یا مرد تھے جو بیت المقدس کی جو مسجد ابراہیمی کا جو ان کو گارڈین ہے ادھر ہے، ان کو بار بار اسرائیلیوں نے قبضہ کیا، ان کو پکڑ دیا، ان کو جیل میں ڈالا. اور خاص طور پر جو مستورات تھے، خواتین جو تھے، جو خواتین بیت المقدس میں تھے، رابطات ان کو کہتے ہیں، جو اس کا جو مطلب اس کو گارڈین ہے مطلب بیت المقدس کے، ان پر بار بار ان لوگوں نے ظلم کی اور اٹیک کی، اور یعنی ڈے لائٹ میں کیمرہ کے سامنے ان کو ذلیل کیا. یہ چیزیں ہو رہی تھی مگر کسی کا آواز نہیں نکلتا تھا، کیونکہ پوائنٹ یہ ہے کہ اور اسرائیل یہ جو کام کرتا تھا نا اس کو ایک گرین لائٹ تھا، اس کو یہ شیورٹی تھا کہ جتنا بھی کچھ میں چاہتا ہوں میں کروں، ویسٹ اور امریکہ کی طرف سے مجھ کو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. ہاں دنیا مسلمان دنیا ادھر ادھر وہ ملک کہیں گے مگر وہ تو امپورٹنٹ نہیں ہے. مین سٹریم دنیا جو ہے وہ کون ہے؟ وہ ویسٹ ہے. ذہن میں تو ہمارا لیے بھی انفارچونیٹلی مین سٹریم میڈیا ویسٹ ہی ہے. اچھا وہ تو کچھ نہیں کہے گا تو کرو جو کرنا ہے. تو یہ ہو رہا تھا جب تک پہنچ گیا 5 دن پہلے اور یہ سٹارٹ ہوا. اچھا سوال آپ کا یہ تھا کہ کیوں فلسطین اتنا علماء شیعہ ہمارا جو گرینڈ علماء ہے یا علالخصوص امام خامنئی صاحب اور آیت اللہ العظمہ سیستانی صاحب کے لیے اتنا یہ مسئلہ آپ نے اچھی ٹچ دی. آیت اللہ سیستانی کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ تھا پاپ کے ساتھ. اس میٹنگ میں آیت اللہ سیستانی نے ایک مسئلہ کا ہائی لائٹ کیا، وہ فلسطین کا مسئلہ تھا. اور ہم سب کو معلوم ہے کہ فلسطین میں اتنا کم از کم جتنا ہم کو معلوم ہے کوئی شیعہ نہیں ہے ادھر، جو رہتے ہیں نا وہ اہل سنت ہی ہے. اور آیت اللہ العظمہ سیستانی وہ مرجع تقلید جہان تشیع ہے نا. تو یہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے؟ اگر میرا جواب سننا چاہتے ہیں تو اس سے سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ اس میں ایک ریلیجس فیکٹر ہے، وہ وجود مسجد الاقصی ہے. اور مسجد الاقصی کا ایک ہسٹوریکل امپورٹنس ہے تشیع میں. دیکھیے ہم تو شیعہ ہے الحمدللہ والمنہ، مگر شیعہ اور عام مسلمانوں کے درمیان ایک کامن کلچرل بیک گراؤنڈ اور ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے. جیسے مسجد نبی، مسجد کعبہ، یہ تو ہمارے لیے بھی مقدس ہے، ان کے لیے بھی مقدس ہے، تمام مسلمانوں کے لیے. اور مسجد الاقصی بھی ہمارے لیے مقدس ہے، ان کے لیے بھی مقدس ہے. ہم بھی جانتے ہیں کہ مسجد الاقصی قرآن میں، ہم تو قرآن کے ماننے والا ہے. سبحان الذی بارکنا حولہ، یعنی مسجد الاقصی وہ جگہ ہے جو خدا اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس کی جو ایریا ہے، اس کے جو سراؤنڈنگ ایریا ہم نے مبارک قرار دیا ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم مانتے ہیں اور اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ مسجد نبی ہو چکی ہے. یعنی پیغمبر معراج کا جو تھا نا، اس میں ٹائمنگ میں اختلاف ہے شیعہ سنی میں، کس دن تھا معراج، یہ رجب کے مہینے میں تھا یا رمضان کے مہینے تھا. مسلمانوں کا کامن ہے کہ یہ بیت المقدس کے سے ہوا. اچھا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اور روایت امام جعفر صادق سے فرماتے الغازریہ من تراب بیت المقدس. غازریہ کربلا کو کہتے ہیں کہ جو کربلا کا جو خاک ہے نا، روایت شریف فرماتے میں عشاء کے امام جعفر صادق نے فرمایا کسی اور امام نے، مگر روایت یہی ہے الغازریہ من تراب بیت المقدس، امام صادق علیہ السلام سے. ہاں یہ جو خاک کربلا جو ہے نا، خاک کربلا خاک بیت المقدس سے ہے، کیونکہ بیت المقدس ہسٹوریکلی اس سے پہلے ہی تھا، کیونکہ ادھر انبیاء الہی بیت المقدس میں تھے. یہ تو ہمارا بیک گراؤنڈ ہے، یہ تو ہمارا پیچھے ہے. اور آگے بھی تشیع کا ایک پہچان جو ہے نا وہ تفکر مہدوی ہے، ظہور امام زمان. اگر تشیع کے 4 رکن ہے، وہ ایک تو امامت ہے، خلافت بلا فصل ہے، اور عصمت امام ہے، اور علم امام ہے، اور ظہور ہے، یعنی امام زمانہ پر
عقیدہ ہونا عقیدہ ہونا. ہمارے فاؤنڈیشنل تو یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ اہل سنت میں بھی وہی اعتقاد ہے، مگر فرق یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ امام زمان حی و حاضر ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ آئے گا آخر الزمان میں. یہ ایک اختلافی بس یہ سنی میں ہے. مگر پوائنٹ یہ ہے کہ ہم بھی وہی مانتے ہیں، وہ بھی یہی مانتے ہیں کہ امام زمانہ کا جو ریولوشن آنے والا ہے، جو انقلاب مہدوی ہونے والا ہے، اس میں بیت المقدس اور یہ سرزمین جو ہے، سرزمین فلسطین جو ہے، بہت ہی امپورٹنٹ. روایات آپ پڑھو، آپ دیکھو کون سی روایات ہے. جی جنگ آخر الزمان، اب روایات جو کہتا ہے کہ دجال کے ساتھ جو جنگ ہونے والا ہے، یا یہ سب اسی جگہ اسی ایریا میں ہے. اچھا، یہ مطلب اس میں ایک کمن ایک یہ ہے. اور سب سے پہلے یہ قبلہ اول مسلمین تھا، جی. یعنی مطلب سب مسلمان اسی کی طرف سے نماز پڑھتے تھے کئی ٹائم تک. یعنی کعبہ سے پہلے مسلمان اسی طرف، جب اسی تک کی خدا طرف کا حکم نہیں ہوا اور خدا نے کہا کہ مثلا اب جو ہے ڈائریکشن کو بدلا جائے، جب تک تمام مسلمان بیت المقدس کی طرف ہی نماز اور پڑھتے ایک تھے. بہت امپورٹنٹ انفارمیشن شاید ہمارا عزیزوں کو پتہ نہیں ہے، وہ یہ کہ فلسطین جو ایریا ہے نا، وہ ہمارے پیارا نبی کا جو روٹ ہے نا، وہ فلسطین سے ہے. کیسا؟ جد نبی کون تھا؟ ہاشم عبد مناف تھا. ہاشم عبد مناف کہاں ہے؟ وہ غزہ میں ہے. شاید یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. ناردن قبر ابھی بھی موجود ہے. اصلا غزہ کا نام جو ہے نا، وہ غزۃ الہاشم کہتا ہے، جی، بنسبت ہاشم جو جد نبی تھا. جی. اور ابھی ادھر مقام بھی ہے، مسجد بھی ہے ناردن غزہ میں. شاید آپ نے کسی نے یہ پتہ، کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ پیغمبر کا جو جد تھا نا، وہ بھی غزہ میں تھا. اچھا، یہ تو بیک گراؤنڈ ہے. اچھا، یہ ایک اسلامی امپورٹنس ہمارے لیے بھی تھا. وہ مساجد جہان اسلام میں ایک سب سے امپورٹنٹ تھا، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی تھا. تو ابھی ہم لوگ ایک بار اس کو اگر دیکھیں تو ہم لوگ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ شیعہ نظریے میں بیت المقدس اور فلسطین اور اسرائیل کا ایشو کیوں امپورٹنٹ ہے. اس کا ایک کلیئر پرسپیکٹو ہمارا یہ ہے کیونکہ ہمارا ریلیجیس بیک گراؤنڈ میں بیت المقدس کا وجود بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم وی آر سیریس اباؤٹ دیٹ ایشو. ہم لوگوں کے لیے یہ خالی سمبولک اور ڈیکوریٹو بات نہیں، ہمارے لیے روح سے ہم لوگ اس کو. اصلا ضمیر بھائی، آپ کو پتا ہے 40-70 سال پہلے، یعنی قبل 1948 سے پہلے ہی، مطلب یہ جو اسرائیل کا فارمیشن تھا، جو کیٹاسٹرافی ڈے تھا، اس سے پہلے جو تھا نا، جو ٹپیکل عام طور پہ جو ایران سے زیارت کے لیے جاتے تھے نا، مطلب مکہ مدینے کے زیارت جاتے تھے، اور واپسی پہ مکہ مدینے زیارت کرنے کے بعد وہ عام طور پر جاتے تھے بیت المقدس کا زیارت کر کے، اور بیت المقدس سے آتے تھے کربلا زیارت کرنے، یا کربلا سے وہ ڈائریکٹ جاتے تھے بیت المقدس. یعنی مطلب کربلا سے آپ کو سیریا جانا ہے، اور سیریا سے تو ڈائریکٹ کنٹیکٹ ہے، مطلب فلسطین تک پہنچتا ہے. جی. اور یہ سنت زیارت میں بھی یہ تھا. مطلب بحری جو دریاب سے بھی جو جہازیں تھے جاتے تھے زیارت کے لیے، وہ بھی ادھر جاتے تھے، ادھر سے عراق سے لے کے وہ آگے تک جاتے تھے. مطلب زیارت عتبات عالیات میں زیارت بیت المقدس ہمارا ہسٹری میں موجود تھا. آپ دیکھو، پڑھو یہ جو سفر نامہ ہے کہ بزرگوں علماء، یا 70 سال پہلے کے جو سفر ہے، آپ دیکھو ادھر عام طور پر ادھر بھی زیارت جاتے تھے. مگر یہ ہمارا بدقسمتی ہے کہ جو ہی سے یہ ہوا، مطلب یہ جو فارمیشن آف اسرائیل کو فارمیشن ہوا، تو اس کے بعد ہم سے بھی محروم ہوا. ایک پوائنٹ ہم لوگوں نے یہاں پر اسٹیبلش یہ کیا کہ شیعہ پوائنٹ آف ویو سے چاہے ہم ظہور کی بات لیں تو ظہور میں بیت المقدس کی اہمیت ہے، فیوچر کے ہاں. تو ہمارا پاسٹ اس سے بہت کلیئرلی ہمارے پاسٹ میں بہت اہمیت ہے. سیکنڈلی اگر ہم لوگ دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ پریزنٹلی یہ کانفلکٹ ہے، وہ پاسٹ سے کنیکٹڈ ہے، لیکن ہمارے ظہور کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ بیت المقدس ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ امام زمانہ آئیں گے تو وہاں سے امام زمانہ علیہ السلام کا جو جنگ کا ایک بہت بڑا مرکز ہوگا وہ بیت المقدس سے ہوگا. تو کیوں ہمارے لیے امپورٹنٹ نہ ہو؟ یعنی کہ کوئی اگر مومن، کوئی شیعہ اگر یہ سوال کرے کہ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے، ہم ایکچوئل سوال یہ ہونا چاہیے امپورٹنٹ کیوں نہیں ہے، کیوں نہیں ہے امپورٹنٹ. جی. اور آپ نے ظہور کے بعد کی، لیٹ می سے سم تھنگ. دیکھیے، یو کین اسپیک ان انگلش آلسو ان بٹوین، جیسا آپ کمفرٹیبل رہیں. دیکھیے، ایک مسئلہ ہے، ہم نے روایت پڑھی ہے کہ علائم ظہور کے حوالے سے، جی. اور جو ایک مومن انسان ہے نا، جو ہی یہ روایت علامت ظہور پڑھتا ہے نا، وہ میں خود ہی جب جوان تھا نا، نوجوان تھا نا، جب میں نے پہلے بار تو جب چھوٹے تھے، اس سے پہلے جب ہم پڑھتے تھے نا، انسان کو ایک شوق آتا تھا کہ اچھا یہ روایت میں آتے فرماتے کہ ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہونے والا ہے. اور ایک خوف ہے انسان مومن کے دل میں، وہ یہ کہ ایسا نہ ہو کہ اگر امام نے ظہور کی ہم اس کے ساتھ نہ ہو. وہ آپ نے سنا ہے نا، مطلب
جو ندا دیتا ہے فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ بین رکن و مقام حضرت امام صدا دیں گے، امام صدا دیں گے. تو اور کہتے ہیں کہ ہم تو اس ٹائم پہ سو نہیں ہونے والا ہے، پتہ نہیں کس حالت میں کہاں ہوں گے. تو اس طرف میں ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں، وہ روایات ظہور و علائم ظہور پڑھتے ہیں. مگر مشکل لگتا ہے کہ علائم ظہور تو ٹھیک ہے، مگر اس سے زیادہ امپورٹنٹ ایک مسئلہ ہے. اگر ہم اس خوف میں ہے کہ جب امام آئے گا ہم اس کے ساتھ دیں گے، ہم اس کی آواز سنیں گے، اس آواز کا روح جو ہے نا، اس کا آواز وہ خاص ایک اسپیشل آواز ہے، مگر اس آواز اور ندا کا روح جو ہے نا وہ ہر دن دنیا میں ہوتا ہے. وہ کون سی آواز ہے؟ وہ مظلوم کی آواز ہے. مظلوم کی آواز. جو انسان اپنی زندگی میں مظلوم کی آواز سنتا ہے اور اس کے جتنا اس کے پاسبلٹیز ہے، جتنا اس کے طاقت ہے، اس کو جواب دیتا ہے نا، مجھ کو لگتا ہے کہ وہ انسان صبح ظہور پہ وہ سونے والا نہیں ہوگا. جی نہیں ہوگا. کلن شیعہ آئیڈیالوجی کا فنڈامنٹل جو ہے وہ دو چیزیں، ایک کربلا ہے اور ایک ظہور ہے. یعنی فنڈامنٹل ان دا سینس کہ دو ایموشنل کنیکشن ایک شیعہ جوان کے لیے. کربلا سے وہ ویلیوز لیتا ہے، وہ پورا عدل و انصاف اور ظلم کی مخالفت میں. اور ظہور جب امام زمانہ کا ہوگا تو امام کیا کریں گے؟ پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. یہی میرا ایک اگنائٹنگ پوائنٹ ہے. ادھر سے مجھ کو ایک امپورٹنٹ پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر یہ ہے اور اگر ظہور کے ساتھ سنکرونائز ہونے کا شرط یہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے اور فلسطین کے درمیان کون سی رابطہ ہے. کیونکہ یہ جو فلسطین تھا نا، اس خاص فلسطین کے حوالے سے 1948 کے بعد ایک حالت ایسا بدل گیا کہ سب دنیا مانتے ہیں کہ سب سے بڑا ایک ہیومینیٹیرین ایشو ابھی فلسطین میں چل رہا ہے. فلسطین میں مسیحی بھی ہے، عیسوی کرسچن بھی ہے، فلسطین میں دروز بھی ہے، ٹھیک ہے. مگر پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم یوم ظہور آقا کا فالوور ہونا چاہیے، انشاءاللہ ہوں گے. اس کا شرط یہ ہے کہ جو چیزیں دنیا میں عالم دنیا میں جہاں پر بھی جو بھی ہو رہا ہے نا، جو بھی ظلم ہو رہا ہے، جو بھی انسانیت کے خلاف، بنوں گا نہیں، میں سولجر ہوں. اگر وہی مجھے جو لگ رہا ہے کہ امام آئیں گے تو میں ظلم سے لڑائی کروں گا، تو میں آج کیوں نہیں کر رہا ہوں؟ اگر آج کر رہا ہوں تو امام مجھے اس وقت بلائیں گے، میرے کفن کو کہیں گے کہ اگر آج آپ نے اپنے آنکھیں بند کی، اپنے کان بند کی اور آپ نے یہ آواز نہیں سنی جو ندائی حل من ناصر ہے. اچھا، تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فلسطین میں صحیح ہے کہ شیعہ نہیں ہے، مگر مسلمان بھائی ہے. جی مسلمان. ایک میں یہاں سے آپ سے بات میں یہاں پر یہ لوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں ہے وہاں پہ، ناصبی ہے. یعنی یہ سوال کرتے ہیں کہ اہل بیت کے دشمن ہیں وہاں پر. لگ بھگ 20 سال پہلے آیت اللہ العظمہ امام خامنئی گیا تھا کردستان، ایران میں جو کردستان ایریا ہے وہ ویسٹرن ایران میں، کردستان میں اہل سنت ہے. ادھر آیت اللہ خامنئی امام اہل سنت میجورٹی ہے وہاں پر، اس ایریا میں اس کردستان ایریا میں. تو ادھر ایک سپیچ دیا امام خامنئی صاحب نے. ادھر امام خامنئی نے اسی پوائنٹ پر اشارے کی. اس نے کہا کہ میں نے سنا کہ کئی لوگ آتے کہتے ہیں کہ فلسطینی لوگ جو ہے وہ ناصبی ہے. تو پھر آیت اللہ خامنئی کہتا ہے کہ الیاذ باللہ، لعنت خدا پر شیطان الرجیم، خدا کا لعنت شیطان الرجیم پہ، کیسے وسوسے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے. تو پھر آیت اللہ خامنئی فرماتے ہیں کہ کیسا ہو سکتا ہے کہ جو فلسطین اہل بیت کے محب اور ماننے والا ہے وہ ناصبی بن جائے. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ فلسطین میں میجارٹی جو ہے نا، آپ ایکچولی فلسطین وزٹ بھی کر چکے ہیں. میں نے 2011 غزہ گیا تھا. الحمدللہ ہمارا کئی انڈین ایکٹیوسٹ بھی ہمارے ساتھ تھے، وہ لیفٹسٹ تھے، کمیونسٹ تھے، اپنے سنی عزیز تھے، شیعہ بھائی تھے، سب تھے مل کے اس میں. تو جو میں نے دیکھا نا غزہ میں، خاص طور پہ غزہ میں جو ہے، یعنی مطلب ویسٹرن فلسطین جو ہے نا وہ میجارٹی شافعی سنی ہے. اچھا. اور آپ کو پتا ہوگا کہ مذاہب اربعہ میں جو شافعی عزیز اہل سنت ہے ان اور اہل بیت کے حوالے سے بہت ہی کنیکشن قریب ہے. اس کا وجہ امام شافعی تھا، جس کے وہ شعر معروف ہے، ان کان حب آل محمد رافضی فانا. تو اگر رافضی وہ ہے جو آل بیت کے ساتھ محبت رکھتے تو میں اول رافضی ہوں، میں تو اول رافضی ہوں. یہ امام شافعی نے کہا ہے. اور امام شافعی ایک ریولوشنری فیگر تھا. آپ اس کا ہسٹری پڑھو، اس نے ظلم اور جو ظالم حکمران تھے ان کے خلاف اس نے آواز اٹھا دیا. تو اہل سنت جو فلسطین میں ہے یا شافعی ہے، ورنہ میجورٹی تو شافعی ہے، اس کے ساتھ ساتھ حنفی ہے. جی. اور
فلسطین میں کئی مقامات موجود ہے. اصلا یہ جو شامات کا منطقہ ہے نا, شامات کے جو ایریا ہے نا, لیونٹ جو کہتے ہیں انگلش اس میں, یہ فلسطین, لبنان, سیریا اور جورڈن کو کہتے ہیں لیونٹ, جی, جو ہم عربی میں شامات کہتے ہیں. شامات ایریا میں جو ہے نا ادھر کئی مقامات ہے, مقامات اہل البیت ہے. خاص طور پر فلسطین میں ایک اسپیشل مقام تھا, اور شاید ہمارا عزیز جو ان لوگوں نے یہ نہیں سنا آج تک, وہ ایک اسپیشل مقام تھا, ایک شہر تھا, اس کا نام تھا المجدل. المجدل کہاں ہے ابھی؟ یہ جو المجدل تھا نا, یہ ایک ہسٹوریکل عرب سٹی تھا 1948 سے پہلے ہی, مگر جو ہی 1948 کا کیٹاسٹرفی ہوا نا, اسرائیلیوں نے المجدل پہ اٹیک کیا اور المجدل ٹوٹل ان لوگوں نے ویران کر دیا, خراب کر دیا, اور ان لوگوں نے نام رکھا اشکلون. ابھی اشکلون یا اسقلان جو کہتے ہیں, اشکلون جو غزے کی ناردرن ایریا پہ ہے. آج ہی آیا خبر کہ غزے کے جو مجاہد تھے ان لوگوں نے 22 اشکلون پہ اٹیک کی ہے, اور ادھر ابھی کنفرنٹیشن چل رہا ہے ابھی اشکلون پہ, اور راکٹ اٹیک بھی کیا. اشکلون میں یا اسقلان میں یا المجدل میں ایک مقام رأس الحسین تھا. شاید عزیز ان کو پتا ہوگا کہ ابھی قاہرہ میں, جیسے ابھی لوگ سیریا میں زیارت کرنے جاتے ہیں, وہاں پر مقام رأس الحسین, مقام رأس الحسین سیریا میں دمشق میں ہے, مقام رأس الحسین الیپو میں حلب میں بھی ہے, اور مقام رأس الحسین اسقلان میں بھی تھا ابھی ویسا نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں اس کا ہسٹری کیا ہوا. اور وہ مقام تھا کہ جہاں پر رأس, حسب روایت تاریخی جو ہے نا, وہ لوگ جو ادھر تھے ان کا ماننا یہ تھا کہ ادھر رأس سر مبارک نواس رسول ادھر تھا, اور بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ سال میں ایک دن وہ ہر جگہ فلسطین سے مل کے آتے تھے المجدل میں, ان کو فیسٹیول تھا, اور زیارت کے لیے وہ جاتے تھے. کس کے زیارت کے لیے؟ سر مبارک امام حسین کی زیارت کے لیے. اور پھر ادھر سے اسقلان سے وہ سر مبارک ان لوگوں نے انتقال کی کہاں؟ قاہرہ, جو کائرو ہے مصر میں. ابھی اگر آپ آج اگر جائیں گے کائرو میں ایک رأس الحسین مسجد ہے. رأس الحسین جب آپ کہہ رہے ہیں تو کلیئر کر دیں ہمارے آڈینس کے لیے کہ وہاں پر سر رکھا گیا تھا. ہاں, مقام یہ پہلا جو جیسے سیریا میں ہے, وہاں پر ایک پتھر ہے جس پر سر رکھا گیا تھا. ہاں, یہ سر جو تھا وہ اسقلان میں تھا, اور ادھر سے ان لوگوں نے انتقال دیا. ابھی وہ کائرو میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ سر ابھی موجود قاہرہ میں مسجد رأس الحسین, مگر مسجد رأس الحسین قاہرہ سے پہلے وہ کہاں پہ تھا؟ اسقلان میں تھا. اور روایت تاریخی آپ پڑھو, دیکھو ڈیٹیل کتابوں میں ہے کہ ایک بڑا ایک انداز میں یہ سر ان لوگوں نے ادھر سے نکال دیا, اور ادھر یعنی ایک بہت ہی یہ ہوا ایک مطلب ایک خاص انداز میں اور ادب اور آداب سے ان لوگوں نے ادھر سے نکال دیا. پوائنٹ یہ ہے, یہ تو رأس الحسین کا مقام ہے. غزہ میں مسجد امام علی ابن ابی طالب کتنا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کئی وہ جو مسجد جو اسرائیلیوں نے ان پر اٹیک کیا, مسجد حضرت زہرا, مسجد حضرت زہرا, کئی فلسطینی عزیز ہیں جن کا نام حسین ہے, کئی فلسطینی شہید ہے جن کا نام حسین ہے, جن کا نام فاطمہ زہرا ہے. میں خود ہی جس سال میں گیا تھا ادھر ایک لیڈی تھا, اس کا نام تھا فاطمہ الزہرا الزق. وہ ایک بہت ہی ریولوشنری لیڈی تھا, بہت ہی مطلب وہ جیل میں تھا, اسرائیلی جیل میں تھا, اور اس کے جو بچہ تھا نا وہ جیل میں پیدا ہوا تھا. یوسف تھا اس کا نام, کیونکہ جیل میں پیدا ہوا اس لیڈی نے اس بچے کا نام یوسف رکھا, اور یوسف 3 سال تک وہ جیل ہی میں تھا. وہ جیل میں پیدائش اور جیل میں رہ گیا, ایک ریکارڈ بن گیا. اور 2 سال اس کے 2013 میں ان لوگوں نے ہم کو دعوت کی, ایران وہ آ گئے تھے ایران اس کے. اچھا, فاطمہ الزق, اس کا نام فاطمہ تھا, اس کا نام فاطمہ تھا. یعنی محبت ہے. ہاں, محبت اہل بیت جو ہے نا, آپ مقامات سے دیکھو, مساجد کا نام دیکھو, بچوں کا نام دیکھو, حسن, حسین, فاطمہ, زہرا, یہ نام تو بہت ہے, میں نے بہت دیکھا ہے ادھر. تو ناسبیت کا جو تفکر ہے نا, انسان کو عجیب لگتا ہے. تو ہم کہتے ہیں نا آپس میں ایک پروپیگنڈا, ایک مطلب ایک پلان چل رہا ہے, تو انسان کئی ٹائم کہتا ہے کہ نہیں بھائی یہ تو تھیوری آف کانسپیریسی تھیوری ہے. تو میں جب دیکھتا ہوں کہ غزہ میں فلسطین کے لیے کیوں خاص, اچھا اگر یہ کہیں گے مراکش میں ناصبی ہے, اگر کہیں گے مثلا الجزائر میں ناصبی ہے, حالانکہ ادھر بھی نہیں ہے, تو پھر مگر فلسطین میں کیوں اتنا یہ لوگوں نے یہ. اور یہ دیکھو, یہ جو شبہ ہے نا, یہ جو سوال ہے نا, ہندوستان سے لے کر ایران سے لے کر عراق تک ان لوگوں نے پھیل دیا ہے. جہاں پہ ایک شیعہ کمیونٹی ہے نا, کیونکہ ہمارا لیے ناصبیت تو ایک ریڈ لائن ہے. مطلب ناصبی تو ہم نہیں مانتے, دشمن اہل بیت تو دشمن اہل بیت سے تو خارج دین ہے. وہ خود اہل سنت بھی کہتے ہیں جو دشمن اہل بیت ہے وہ خارج دین ہے.
اور ان سے صلح کی بھی بات نہیں ہے ہمارے وہاں. ایسا نہیں ہے کہ بھائی کہ مثلا ان سے اتحاد کریں, اتحاد نہیں, کوئی اتحاد کرے, کوئی بیس ہونا چاہیے نا. مطلب وہ تو حزب جو عقیدی امامیہ جو ہے, جو ناصبی ہے, وہ خارج از دین بن جاتا ہے, وہ تو مسلمان نہیں ہے. تو ایک بات یہ, پلس آپ کا ایک انٹرویو بھی تھا جس میں آپ نے وہاں کے جو اس ہاں, میرے ڈاکٹر خالد قدومی کے ساتھ, جو حماس اسلامک موومنٹ آف حماس کا ریپرزینٹیٹیو جو ایران میں, اس کے ساتھ میں نے ایک ڈیٹیل انٹرویو کیا میں نے, اور یہی پوچھا میں نے اس سے. تو اور میں نے کہا کہ کئی ٹائم آپ بحث سے ایک اسکالر, ایک آپ کی نظر نہیں پوچھے, میں نے کہا کہ لوگ کا نظر بتاؤ. جی ہاں, میں گیا غزہ, 4 دن میں غزہ میں تھا, اور 4 دن میں تو مطلب اتنا انسان یہ حاصل نہیں کر سکتے. اور مگر میں نے اس کے بعد پڑھا, جتنا میں نے پڑھا, جتنا میں نے دیکھا, میں نے بار بار اس کے بعد فلسطینیوں کے ساتھ میں نے ملاقات کی. میں عام طور پر لبنان جاتا تھا, سیریا جاتا تھا, تو ادھر کانفرنسز تھے, میٹنگز تھے, تو فلسطینی جوان آتے تھے. تو میں ٹونس بھی گیا ہوں, ایجپٹ بھی گیا ہوں, جارڈن بھی گیا ہوں, ملیشیا بھی گیا ہوں, مگر میں نے جتنا سافٹ کارنر مسلمان فلسطین میں دیکھا نا, اتنا کئی اور جگہ پہ میں نے نہیں. کس لیے سافٹ کارنر؟ اہل بیت کے لیے, اہل بیت اور تشیع کے حوالے سے. یاد ہے ایک بار میں لبنان میں تھا, ایک جوان تھا, وہ فلسطینی جوان تھا, رپورٹر بھی تھا, وہ نابلس کا تھا. تو ہمارا جو کانفرنس ہال تھا ایک جگہ تھا, اور ہوٹل جو تھا دوسری جگہ تھا, اور بیچ میں لگ بھگ 15 منٹ پیدل واک تھا. تو ہم مل کے جاتے تھے. تو رات میں وہ میرے ساتھ بات کر رہا تھا, تو بائی سڈن اس کو پتا تھا میں ایران سے آ گیا ہوں اور میں شیعہ ہوں, تو مجھ کو بھی پتا تھا وہ اہل سنت. تو بیچ میں وہ شیعہ سنی سوالات بھی آ گئے. تو اس نے پوچھا میرے سوالات, اچھا آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, اس حوالے سے جو ٹیپیکلی جو ایک کلیشے ایک سوالات ہوتا ہے نا شیعہ سنی کے حوالے سے. مطلب آپ کو پتہ ہے کون سی سوالات ہیں, مطلب آپ متا مانتے ہیں, متا نہیں مانتے, پتہ نہیں, آپ امام زمانہ کا زندہ حی و حاضر جانتے ہیں, ہم نہیں جانتے. یہ جو اختلافات ٹیپیکلی جو اختلافات, آپ وضو ایسے کرتے ہیں, ہم ویسے کرتے ہیں, یہ چیز سوال. تو اس نے جو یہ سوالات پوچھا, تو آپ خمس مانتے, ہم خمس نہیں مانتے, مثال کے طور. تو میں نے عام جتنا بحث مطلب ایک دوست کے انداز میں نے سوالات کو جواب دی. تو اس نے یاد ہے ایک خاص سوال اس نے امام زمانہ کیا والا ہے. اس نے کہا کہ ہم بھی امام زمان امام مہدی کا ماننے والا, مگر ہم کہتے ہیں کہ وہ آنے والا ہے. تو آپ کا کیسا آئیڈیا ہے کہ وہ 1400 سال 1300 سال سے 1200 سال سے وہ زندہ ہے, تو ایسا کیسا ہو سکتا ہے. مطلب ہم مطلب زمانہ غیبت صغرا سے مطلب 260 سے لے لو آپ, 1140 ایسے کچھ مثال کے طور پر. تو میں نے اس کو ایک تو جواب دی, میں نے کہا کہ خوب قرآن میں حضرت نوح کے حوالے سے ایسی روایت ہے, ایسا آیت ہے, اور روایت ایسے ہے. تو اس نے کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے, کوئی نان لاجیکل بھی نہیں ہے, کوئی ریشنل نہیں ہے, ہو سکتا ہے. میں نہیں کہتا کہ اس نے مانا, اس نے کہا کہ اچھا یہ ایک پاسبلٹی مطلب ایکسپٹ کیا اس نے بہت, مطلب اور یا اوپن مائنڈیڈ ہے, یعنی اور یہ ایگزیکٹلی ایک اور واقعہ جو آپ بتا رہے تھے کہ ایک شخص تھے جو شیعہ ہو گئے, عالم دین تھے. وہ ایک بار دیکھیے پوائنٹ یہ ہے کہ ایک مسئلہ فلسطین جو ہے نا, اس کو 2 اینگل ہے, ایک فلسطین ہے, دوسرا اسرائیل ہے. ہم ابھی فلسطینیوں کے حوالے سے یہ کون ہے, ان کا تہذیب کیا ہے. ایک اور پوائنٹ میں ایڈ کروں تو اسرائیل کی طرف بھی جاؤں ابھی, وہ یہ کہ فلسطین کا جو جیوگرافیکل پوائنٹ ہے نا, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ ایک سویلائزیشنل جنکشن پہ ہے, اور فلسطینی لوگ کی جو تہذیب اور تہذب اور سویلائزیشن تھا نا, وہ بہت ہی پروگریس تھا. دیکھیے عرب جو ہے نا, دیکھیے ہم تو عرب عجم کے تفرقہ ماننے والا نہیں ہے, اور تقوی کی بنا پر اسلام نے جو ہم کو سیکھا. مگر عرب جو عربین ایریا جو ہے, ایک تو گلف ایریا ہے, وہ ٹیپیکلی ادھر ڈیزرٹ ایریا ہے. آپ گلف کنٹریز دیکھو, وہ تو ڈیزرٹ ہے. تو آپ نیچے جاؤ, یمن ہے, یمن بھی اس کا کئی حصہ ڈیزرٹ ہے. ساؤدرن یمن اور نارتھ ویسٹرن یمن جو ہے نا, ادھر تھوڑا اس میں ڈیزرٹ سے وہ, کیونکہ کلائمیٹ اور جیوگرافی جو ہے نا انسان کو جو تہذیب اور تہذب پہ اثر ڈالتا ہے. یعنی انسان جو ایک خشک ایریا میں اس کا ایک نیچر ہوتا ہے جو ایک افیکٹ کرتا ہے. شامات ایریا جو تھا نا, وہ ایسا وہ ڈیزرٹ ایریا نہیں ہے. شامات ایریا بہت ہی خوبصورت ایریا ہے, اور بہت ہی فرٹائل لینڈ ہے ادھر, علل خصوص لبنان اور فلسطین, کیونکہ لبنان اور فلسطین دریا کے سامنے ہے, اور ادھر یورپین کنٹریز کے کنیکشن اسی بیچ سے ہوتا تھا, میڈیٹرین سی کے ہوتا تھا دوسری طرف سے. اسی لیے فلسطینی لوگ جو تھے نا اس سے پہلے, وہ بہت ہی ایک سافٹ وہ مطلب متشدد تھے, اور وہ تشدد پسند ٹپیکلی نہیں تھے. ان کو جو نا مطلب
اگر آپ ایک جگہ پہ جو ایک جنکشن ہے جہاں پر ڈفرنٹ سویلائزیشنز آتے ہیں جاتے ہیں کراس ہوتے ہیں تو آپ کو ایک وہ ایکسپوجر ہوتا ہے. فلسطینی لوگ بہت آج دیکھو فلسطین میں لگ بھگ 100% لٹریسی ریٹ ہے. اتنی مشکلات کے باوجود سے مطلب وہ ایک بہت ہی مہذب قوم ہے. ان کے ساتھ اگر آپ بیٹھو مطلب ایک فلسطینی ٹیپیکل انسان جو ہے نا ایک سعودی سے ڈفرنٹ ہے. مطلب اس میں میں پازیٹیو نیگیٹو نہیں کرنا چاہتا ہوں, مطلب اس کو جو کلچر اس کا اٹھنا بیٹھنا سیولائزیشنل طریقے سے دونوں ڈفرنٹ, اور اسی لیے فلسطینی لوگ جو تھے نا وہ بہت ہی سافٹ مائنڈیڈ, بہت ہی اوپن مائنڈیڈ, مسلمان بھی تھے, کلچر بھی ان کے ساتھ تھے, مطلب یہ چیزیں بھی تھی کیونکہ بہت ہی کنیکشن تھے. آئیے دوسری طرف سے جو اسرائیل کے حوالے سے ہے, ہمارا ایک بہت ہی واضح بات ہے ہسٹری میں جو ہی دیکھتا ہے نا, مطلب یہود جو ہے نا ان میں دو حصہ تھے, جو یہود عداوت کرتے تھے اور جو یہود نہیں عداوت نہیں کرتے تھے, ان کا اعتقاد تھا. آیت شریف بھی کہتا ہے نا مطلب اگر آپ ایمان اور عمل صالح کرتے ہیں, اگر کسی اعتقاد بھی ماننے والا ہو, چاہے مسیح ہو یا یہودی یا سابع ہو, آپ کو جزا ملے گا. خوف کی ضرورت نہیں قرآن میں, قرآن میں. مگر وہ یہود جو مان کے دشمنی کرتے تھے, وہ یہود ہے, وہ یہود بنی قریظہ ہے, وہ یہود قلعہ خیبر ہے, جن کے ساتھ سلوک پیغمبر کو ہمارے لیے پتہ ہے. اور مولا امیر المومنین علیہ السلام وہ بندہ تھا جس نے وہ جو دشمنی کرنے والے یہود تھے ان کو ختم کرنے والا مولا علی تھا. مولا علی تھے. مجھے یاد ہے کہ سید حسن نے ایک اسپیچ میں نے بہت پہلے یہ اسپیچ دیکھی تھی, اب تو نکل گئی یوٹیوب سے, جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ پہلی بار تمہاری جنگ اولاد علی سے ہے, تمہیں خندق و خیبر ہم یاد دلائیں گے. ہاں یہی ہے نا. تو خیبر یا صہیون جیش و محمد قادم, تو خیبر کا قلعہ کس نے فتح کی؟ مولا علی علیہ السلام نے. اگر ہم علی کے ماننے والا ہے, اور پوائنٹ یہ ہے آیت شریف فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اچھا, قرآن کا ارشاد ہے کہ مومنین کے ساتھ کون سب سے زیادہ دشمنی کرتا ہے؟ سب سے پہلا نام یہود کا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں, اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ سب یہود مومنین کے ساتھ, مطلب فرماتے ہیں جو سب سے زیادہ دشمنی کرتے ان میں سے یہودیوں سے, ورنہ تو آج وہ یہودی بھی ہے جو دشمنی نہیں کرتے, جو جسٹس کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہیں, قربانیاں بھی دیتے ہیں. ادھر ایک آئیڈیالوجیکل, ہم ادھر ایک تھیولوجیکل ڈسکشن نہیں کرتے, ایک پولیٹیکل ڈسکشن کرتے کہ کون دشمنی کرنے والا ہے مومنین کس کے ساتھ. یہ ایک فیکٹ بھی آج کی دنیا میں جو مسلمانوں کے ساتھ خصوصاً مومنین کے ساتھ سب سے بڑے دشمن کون ہے, تو ہمارے لیے فیکٹ دنیا میں اگر آپ آنکھ دیکھیں گے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ یہودی ہی ہیں, 100 سال سے پہلے وہی ہے. اچھا, پوائنٹ یہ تھا کہ جو عداوت کا جو کنسپٹ ہے نا, اینیمیٹی, دشمنی, اس کو دو سائڈ ہے, بائی لیٹرل ہے. اگر خدا نخواستہ میں اور ضمیر بھائی کے درمیان عداوت ہو, اس کا مطلب کہ میں ضمیر بھائی کے دشمن ہوں اور ضمیر بھائی کی بھی میرا دشمن ہے نا, مطلب اس کو دو ایک سائڈ تو نہیں ہوتا ہے نا. مطلب اگر ایران اسرائیل دشمن, ایران اسرائیل کے خلاف ہے, اسرائیل ایران کے خلاف ہے, دونوں ایک دوسرے کے خلاف. اچھا, اگر آیت شریف فرماتے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ, ایمان والوں کے ساتھ کون سب سے زیادہ دشمنی کرتے ہیں, وہ یہود ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہودیوں کے ساتھ, ان یہودیوں کے ساتھ, یہ جو دشمنی کرنے والے یہودیوں کے ساتھ کون سب سے زیادہ دشمنی کرتے, جو مومن حقیقی ہے. صحیح بات. تو ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ میں نے ادھر سے سمجھا اور میں نے دیکھا کہ کون مومن حقیقی ہے, میں نے دیکھا حزب اللہ, میں نے دیکھا ایران, یہ دشمن حقیقی ہے زائنزم کے ساتھ. سب سے زیادہ ان پہ ضرر آج کون پہنچا رہا ہے. ہاں, تو یہی ہونا چاہیے, مومن واقعی یہی ہونا چاہیے. تو میں سوچ رہا تھا کہ ایمان کا ایک شرط دشمنی کرنا ہے, عداوت کرنے جن یہودیوں کے ساتھ جو عداوت کرتے ظالمین ہیں. اور یہ سوال آپ اس اینگل سے آپ نظر ڈالو عالم اسلام پہ. ایک شہید تھا, شہید نزار بنات تھا, فلسطین کا, ایک 2 سال پہلے شہید ہوا, ٹورچر کیا اس کو. یہ جو فلسطین اسرائیل کے ساتھ مل کے ان لوگوں نے, وہ کہہ رہا تھا کہ اسی کا بات یہ تھا کہ اس کہہ رہا تھا کہ یہ جو زائنسٹ جو ہے نا, یہ یہودی ہو سکتا ہے, مسیحی بھی ہو سکتا ہے, مسلمان بھی ہو سکتا ہے. صحیح بات ہے. آئیڈیالوجیکلی وہ زائنسٹ, آپ مسلمان زائنسٹ بھی بن سکتا ہے, آپ یہودی زائنسٹ بھی بن سکتے ہیں, اور کرسچن زائنسٹ بھی بن سکتا ہے, ورنہ تو آپ یہودی بھی ہو سکتے ہیں مگر آپ کو وہ زائنزم کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو. تو کیا زائنسٹ مسلم زائنسٹ کیسے ہوگا؟ مسلم زائنسٹ وہی ہے جو زائنزم کے
پروپیگنڈا اور زائنزم کے پلانز اینڈ پلاٹس کے لیے ایک انسٹرومنٹ بن جاتا ہے. آپ دیکھو ریجن پہ میڈیا دیکھو, میں ہر جگہ دیکھیں گے وہ لوگ جو نام سے مسلمان ہیں, جو نام سے لیکن مگر آئیڈیالوجی میں وہی اسرائیل کی آئیڈیالوجی کو پش کرتے ہیں, پروموٹ اور کرتے ہیں. شیم لیس تھی. آج کل تو وہ شیم لیس تھی, ایسے کرتا ہے کہ آؤ بنا دو. دیکھیے آپ ایران میں دیکھو, ایران میں آپ کو پتا ہوگا 150,000 جوز تھے انقلاب سے پہلے, 1959 انقلاب سے پہلے. تو جو انقلاب ہوا میجورٹی ان لوگوں نے 1979 ہاں 1979 وہ چلے گئے, اسرائیل چلے گئے. تو 10-20 ہزار رہ گئے. یہ جو 10-20 ہزار ہے نا, ان کو سینگاگ ہے, ان کو ازدر المردخائی جو سینگاگ ہے ہمیدان میں, اور یہودیوں کے لیے وہ سب سے بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ ابھی بھی موجود ہے. وہ ادھر جاتے ہیں اپنی جو, اس میں کوئی رسومات کو انجام دیتے ہیں, رسومات کو کوئی ریسٹرکشن نہیں, وہ انجام دیتے. ایران میں ہونے کے باوجود وہ انجام تو دیتے یہ ہیں. ہمارے لیے کلیئر ہے کہ ہمارے لیے یہودی یعنی جیوز الگ ہیں, زائنسٹ الگ ہیں. زائنسٹ وہ ہیں جو یہ بلیو کرتے ہیں کہ وہ دنیا پر ان کے اوپر حاکمیت کا ان کے اوپر زائنزم ایک پروجیکٹ ہے, جس ایک پولیٹیکل پروجیکٹ ہے جس کے بنا پہ ان لوگوں نے فلسطینیوں کے زمین پہ قبضے کی اور اپنی ایک ایجنڈا کے بنا پر اپنی ایک رجیم لوگوں نے بنا دیا ہے. اور